السلام علیکم ناظرین۔ اس کالی رات اس بند کمرے سے آتی سرگوشیوں نے میری دنیا اجاڑ دی تھی۔ ایک ایسی رات جہاں میرے اپنے ہی گھر میں میری پیٹھ پیچھے ایک ایسا کھیل کھیلا جا رہا تھا جس کا تصور بھی کوئی باحیا بیوی نہیں کر سکتی۔ میں نے اپنی سگی بہن کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اندر کا منظر دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی۔ میرا اپنا شوہر ابرار میری ہی جوان بہن کے بیڈ پر موجود تھا۔ ان دونوں کے چہروں پر لکھی خوف اور جرم کی داستان نے میرے 7 سالہ سہاگ کا جنازہ نکال دیا۔ صدف اور ابرار کی شادی کو 7 سال ہو چکے تھے اور وہ ایک پرسکون زندگی گزار رہے تھے۔ ابرار ایک خوبرو اور کامیاب بزنس مین تھا، جبکہ صدف ایک سلجھی ہوئی خاتون تھی۔ کچھ مہینے پہلے صدف کی چھوٹی بہن نادیہ اپنی پڑھائی کے سلسلے میں ان کے گھر رہنے آئی۔ نادیہ بے حد خوبصورت، چنچل اور جدید دور کی لڑکی تھی۔ ابرار کا اس کے ساتھ رویہ کافی بے تکلف تھا، جسے صدف ہمیشہ ایک عام خاندانی رشتہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی تھی۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ گھر کی ہوا بدلنے لگی۔ صدف نے محسوس کیا کہ جب بھی وہ کمرے میں آتی ہے، ابرار اور نادیہ اچانک خاموش ہو جاتے۔ نادیہ کا ابرار کے سامنے اچھے سے اچھا بن ٹن کر آنا اور ابرار کا چوری چھپے نادیہ کو دیکھنا صدف کی تیز نظروں سے چھپ نہ سکا۔ مصلحت کی چادر اب تار تار ہو رہی تھی اور صدف کے ذہن میں شک کا ایک مہیب سانپ رینگنے لگا تھا جو اسے دن رات کھا رہا تھا۔ ایک رات باہر تیز طوفانی بارش ہو رہی تھی اور پورا شہر اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ صدف کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ابرار بیڈ پر موجود نہیں تھا۔ اس نے گھڑی دیکھی، رات کے 3 بج رہے تھے۔ وہ گھبرائی ہوئی کمرے سے باہر آئی اور پورے گھر میں ابرار کو ڈھونڈا، لیکن وہ کہیں نہیں تھا۔ اچانک اسے نادیہ کے بند کمرے سے دھیمی دھیمی سسکیاں اور سرگوشیاں سنائی دی۔ صدف کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ کانپتے قدموں اور رکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ نادیہ کے کمرے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی اس نے دروازے پر ہاتھ رکھا، دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا۔ مدھم نائٹ بلب کی روشنی میں صدف نے جو دیکھا، اس نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ ابرار نادیہ کے بیڈ پر بالکل اس کے قریب بیٹھا تھا اور نادیہ روتے ہوئے اس کے کندھے پر سر رکھے ہوئے تھی، جبکہ ابرار انتہائی گہرے انداز سے اس کے بال سنوار رہا تھا اور کہہ رہا تھا، نادیہ، اب اور برداشت نہیں ہوتا۔ جب تک میں زندہ ہوں، صدف کو اس بات کا علم نہیں ہونا چاہیے، ورنہ ہمارا سب کچھ برباد ہو جائے گا۔ بس کچھ دن کی بات اور ہے۔ صدف کا سر چکرا گیا۔ وہ بغیر کوئی آواز کیے اپنے آنسو پیتی ہوئی واپس اپنے کمرے میں آئی اور بیڈ پر گر کر زار و قطار رونے لگی۔ اس کے شوہر نے اس کی سالی کے ساتھ مل کر اس کے مان اور سہاگ کا سودا کر دیا تھا۔ اگلی صبح صدف کا ضبط جواب دے گیا۔ جب ابرار اور نادیہ ناشتے کی میز پر بیٹھے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھ رہے تھے، تو صدف نے غصے سے چائے کا گرم کپ فرش پر پٹک دیا۔ فرش پر شیشہ اور چائے بکھر گئی، بالکل ویسے ہی جیسے صدف کا دل ٹوٹ چکا تھا۔ صدف غصے اور نفرت سے کانپتی آواز میں چیختے ہوئے، تم دونوں کب سے مجھے بیوقوف بنا رہے ہو؟ ابرار، تم میری ہی جوان بہن پر نظریں جمائے بیٹھے تھے، اور نادیہ، تو میری سگی بہن ہو کر اپنے جیجا کے ساتھ اس حد تک گر گئی۔ میں نے کل رات تم دونوں کو بند کمرے میں ایک ہی بیڈ پر رنگے ہاتھوں دیکھا ہے۔ بولو، کیا صفائی ہے تم دونوں کے پاس؟ ابرار اور نادیہ کے چہرے خوف سے سفید پڑ گئے۔ نادیہ نے روتے ہوئے صدف کے پیر پکڑ لیے۔ باجی، خدا کے لیے ایسا مت کہیے۔ جیسا آپ سوچ رہی ہے ویسا کچھ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہی ہے۔ لیکن صدف کا غصہ اب قابو سے باہر تھا۔ خاموش رہو، میں اب اس گناہ کے گھر میں ایک سیکنڈ نہیں رہوں گی۔ میں تم دونوں کو سڑک پر لا کھڑا کروں گی۔ جب صدف غصے میں اپنا بیگ پیک کر کے گھر سے نکلنے لگی تو ابرار نے آگے بڑھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن چہرے پر ایک گہرا کرب اور سنجیدگی تھی۔ ابرار شدید لرزتی اور درد بھری آواز میں، صدف، رک جاؤ، تم غصے میں اندھی ہو چکی ہو اور صرف آدھا سچ دیکھ رہی ہو۔
اگر تم پورا سچ برداشت کر سکتی ہو تو پہلے میری بات سنو اور یہ کاغذات دیکھو۔ ابرار نے اپنے کوٹ کی جیب سے ہسپتال کی ایک خفیہ میڈیکل رپورٹ نکالی اور صدف کی طرف بڑھا دی۔ صدف نے غصے سے وہ رپورٹ کھولی۔ جیسے ہی اس نے رپورٹ پر لکھا نادیہ کا نام اور بیماری پڑھی، اس کے ہاتھ سے بیگ ٹوٹ کر گر گیا اور اس کی چیخ نکل گئی۔ رپورٹ نادیہ کی تھی، جسے بلڈ کینسر تھا اور وہ اپنی زندگی کے آخری اور انتہائی تکلیف دہ سٹیج پر تھی۔ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ اس کے پاس صرف چند ماہ ہے۔ نادیہ نہیں چاہتی تھی کہ یہ بات سن کر اس کی بوڑھی ماں اور بڑی بہن صدف صدمے سے مر جائے۔ اسی لیے اس نے یہ راز صرف اپنے جیجا ابرار کو بتایا تھا، تاکہ وہ خاموشی سے اس کا مہنگا علاج کروا سکے۔ کل رات نادیہ کو کینسر کا شدید درد اٹھا تھا اور وہ تکلیف سے تڑپ رہی تھی، اور ابرار اسے دلاسا دے رہا تھا اور درد کا انجیکشن لگا رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ صدف کو پتہ نہ چلے تاکہ وہ پریشان نہ ہو۔ صدف کو لگا جیسے اس کے اوپر آسمان ٹوٹ پڑا ہو۔ وہ گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی اور نادیہ کو گلے لگا کر پوٹ پوٹ کر رونے لگی۔ وہ اپنے اس گھناؤنے شک پر شرمندہ تھی جس نے ایک مخلص شوہر اور موت کے منہ میں جاتی بہن کے پاکیزہ رشتے پر اتنا بڑا اور عبرتناک الزام لگا دیا تھا۔ ابرار نے صدف کو کندھے سے پکڑ کر اٹھایا اور کہا، صدف، اب رونے کا وقت نہیں۔ نادیہ کے پاس جتنا بھی وقت ہے اسے خوشیاں دینے کا وقت ہے۔ دوستو، یاد رکھیے، شک ایک ایسا دیمک ہے جو ہنستے کھیلتے رشتوں کو راکھ بنا دیتا ہے۔ بعض اوقات جو کچھ ہماری آنکھیں دیکھتی ہے وہ پورا سچ نہیں ہوتا۔ کسی بھی نتیجے پر پہنچنے سے پہلے سچائی کی تہہ تک پہنچنا بے حد ضروری ہے، ورنہ انسان پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں پاتا۔ دوستو، کہانی کا یہ چونکا دینے والا موڑ آپ کو کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے دیں، اور ایسی مزید سنسنی خیز اور تڑکے دار کہانیاں سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔ دوستو، مزید ایسی سنسنی خیز کہانیوں کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔